أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا لنفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن للمتقين مفازا یقیناً کامیاب تو وہی ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، جناب صدر اور میرے کرم فرما ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، میں آپ سب کا خصوصی طور سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ کو پھر ایک بار یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ پچھلی 3 کانفرنسز میں میں موجود تھا، اس کی روحانیت کو بھی محسوس کیا، اس کی اجتماعیت کو بھی محسوس کیا اور اس کے جذبے کو بھی سراہا۔ لیکن اس دفعہ اپنی صحت اور اپنے حالات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بنفس نفیس موجود نہیں ہوں، اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اسلم پرویز صاحب اپنی گوناگون مصروفیت کے باوجود اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں حیدرآباد سے۔ اللہ ان کو اور ان کے درجات کو بلند کرے اور دین اور دنیا میں ان سے وہ خدمت لے جو وہ اپنے خاص بندوں سے لیا کرتا ہے۔ یہ تحریک جو انہوں نے شروع کی در حقیقت یہی تحریک ہے جس کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ انسانوں کو بھی ضرورت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ در حقیقت ہمارے ماحول سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ تمام تر انسانوں کا مسئلہ ہے، خواہ وہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں یا امریکہ میں رہ رہے ہوں۔ یقیناً انسان نے ترقی کی ہے، یقیناً انسان نے اللہ کے بتائے ہوئے وسائل کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس انداز سے اپنی سمجھ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں معیار زندگی بلند ہوا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو سہولتیں ملی ہیں، انسان کی زندگی آسان ہوئی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
ماحول کچھ ایسے مسائل سے بھی دوچار ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں انسانی اقدار پامال ہو رہی ہیں، انسان کا وقار مجروح ہو رہا ہے، انسانی وسائل کا استحصال ہو رہا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے ماحول میں آلودگی پھیلی ہوئی ہے۔ ساری دنیا ان حالات کا شکار ہے، اور ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ساری دنیا کو متحد ہونا پڑے گا۔ یہ اختلافات جو انسانوں نے اپنے درمیان ذات، نسل، مذہب، عقیدے، زبان، قومیت کی بنیاد پر قائم کیے ہیں، ان اختلافات کو دور کرنا ہوگا اگر انسان کو اپنے اس مقام پہ پہنچنا ہے جو مقام اللہ رب العزت نے، اس کائنات کے مالک نے، انسانوں کو پیدا کرنے والے نے ان کے لیے مختص کیا ہے اور ان کے لیے چنا ہے۔ آج کا ماحول یقینی طور سے کچھ لوگوں کے نزدیک انتشار سے بھرپور ہے، لیکن ماحول کی اس کثافت کے تعلق سے قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی، انسانوں کو مخاطب کر کے، انسانوں کو آگاہ کر کے، اصل میں وہی بات حقیقت ہے۔ قرآن نے انسانوں سے کہا تھا، عربی زبان میں کہا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آسمان اور زمین میں بد نظمی اور فساد بپا ہو چکا ہے۔ یہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ انسانوں نے اپنے عمل سے اور اپنی فکر سے ایسے ماحول پیدا کر دیے ہیں جس کے نتیجے میں اس کو اپنی بربادی نظر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس نے کائنات میں، دنیا میں فساد اور بد نظمی کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے، اور اپنے پیدا کردہ حالات سے خود وہ نبرد آزما ہے اور خود اس کے نتائج کو بھگت رہا ہے۔ کاش کہ وہ ان نتائج کو سمجھ سکے، کاش وہ یہ سمجھ سکے کہ خود اس نے اپنے لیے کتنے مسائل اور کتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور کاش وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے، ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو اس نے خود پیدا کیے ہیں، ایک منظم اور منضبط طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو اصول ہمیشہ سے ابدی طور سے انسان کو خیر و بھلائی و فلاح کی دعوت دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ کائنات کے ہر دور میں یہ فساد اور بد نظمی موجود رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ایسے افراد بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے اس بد نظمی اور اس فساد کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر آپ دیانتداری سے پوچھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں اور انسانی تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا اور آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ تاریخ میں صرف ایک دور ایسا آیا تھا جہاں ایک ایسا عملی اور مثالی معاشرہ قائم ہوا تھا جس نے اس فساد کو، اس بدنظمی کو دور کر دیا تھا ایک خاص وقت کے لیے، اور ان اصولوں پر مشتمل ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا تھا جس کے نتیجے میں انسان نے صدیوں اور صدیوں کے بعد ایک سکون کا سانس لیا تھا، اور انسانوں نے اپنی مرکزیت کو حاصل کیا تھا، اپنے وقار کو حاصل کیا تھا، اور اپنے اس مقصد پہ
پہنچنے کی کوشش کی تھی، جو مقصد رب العزت نے ان کے لیے مختص کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو حالات تھے اس کو اگر آج کے حالات سے موازنہ کرنے کی کوشش کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ حالات میں چندہ فرق نہیں تھا۔ وہاں بھی استحصال ہو رہا تھا، وہاں بھی غلامی تھی، وہاں بھی اخلاقی برائیاں اور کمزوریاں تھیں، وہاں بھی اللہ کے وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا، وہاں بھی انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا تھا، وہاں بھی جو لوگ بڑے بڑے قسم کے عہدوں پہ قائم تھے وہی لوگ در حقیقت انسانوں کے کردار اور انسانوں کے عمل پر قابض تھے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر ابدی اور للہی اصولوں کو پامال کر دیا تھا۔ آج بھی وہی کیفیت ہے، حالات کا استحصال ہو رہا ہے، اخلاقی برائیاں موجود ہیں، انسان کو نظر انداز کر رہا ہے اور تشدد کا دور عام ہے۔ اس وقت بھی لڑائیاں ہو رہی تھیں، آج بھی ہماری دنیا میں 50 سے زائد جنگیں بیک وقت ہو رہی ہیں، ان میں ہزاروں افراد روز مارے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی تشدد کا دورہ تھا، اس وقت بھی زنا بالجبر ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی غریبوں کا استحصال ہوتا تھا، اس وقت بھی غلامی تھی۔ آج غلامی کی شکل بدل گئی ہے، اس وقت بھی بھوکمری تھی، اس وقت بھی استحصال تھا۔ آج ہماری دنیا میں 1 بلین سے زائد افراد روز بھوکے سوتے ہیں۔ آج ہماری دنیا میں اسی شہر دہلی میں نہ معلوم کتنے ہزار افراد ان سڑکوں پر بغیر کسی بستر کے روز سونے پہ مجبور ہیں، بھوکے رہنے پہ مجبور ہیں، ذلت سے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی انسانوں کی قدر نہیں ہوا کرتی تھی، باوجود اس کے کہ عیسائیت بھی موجود تھی، یہودیت بھی موجود تھی، ہندو مذہب بھی تھا، بدھزم بھی تھا، اخلاق کے بڑے بڑے علمبردار بھی تھے، لیکن اس وقت بھی انسانوں وہ ان کے حقوق سے پامال کیا جاتا تھا۔ اس وقت ماحول کی کثافت اور اس کی آلودگی کا احساس لوگوں کو نہیں تھا، لیکن ماحول آلودہ ہو رہا تھا۔ آج بھی ماحول آلودہ ہو رہا ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی ہے، لیکن اس کو تدارک کے لیے اس کے سامنے وہ شکل نظر نہیں آتی۔ یہ وہ حالات تھے جہاں اس بات کا احساس ہو چلا تھا ماضی میں کہ اب کوئی ایک ایسی انسانی قوت موجود نہیں ہے، انسانی تحریک موجود نہیں ہے جو ان حالات سے نبرد آزما ہو، جو ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی عملی طور سے کوئی شکل پیدا کرے، جو کوئی ایسی تحریک کو منظم کرے جس کے نتیجے میں انسانوں کو چاہے ایک چھوٹے سے ہی خطے میں، ایک چھوٹے سے ہی مقام پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنے کی دعوت دے جس کی بنیاد کے اوپر انسانوں کو یہ احساس ہو سکے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ اور ایسے ہی موقع پر وہ جو کہ اس کائنات کا رب ہے، وہ جس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ انسانوں کو مستقل طور سے ہدایت سے آگاہ کرے گا، جس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ انسانوں کی حفاظت کرے گا، جس نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ ان وسائل کو مستقل طور سے جاری اور ساری رکھے گا جس کے نتیجے میں انسانیت اپنے وجود کو برقرار رکھے گی ایک خاص وقت تک، اس ہستی نے پھر اس کائنات میں اپنی ہدایت بھیجی ایک ایسے فرد کے ذریعے جس نے 23 سال کے عرصے میں نہ صرف ہدایت پہ عمل کیا، اپنی زندگی کو عملی نمونہ بنا کے پیش کیا،
بلکہ اس پیغام کی بنیاد پر ایک ایسے معاشرے کی بھی تشکیل کر دی جو آنے والی نسلوں، آنے والی قوموں اور آنے والے ادوار کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ اسی معاشرے کا حوالہ دیتے ہیں اکثر، اگر وہ غیر جانبدار ہیں، کہ ہاں ہوا تھا کبھی ایسا تاریخ میں کہ ایک پیغمبر نے، ایک رسول نے اب اس ہدایت کی بنیاد پر جو اس کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے آئی تھی، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دی تھی جس کے نتیجے میں انسانوں نے پہلی مرتبہ سکون کا سانس لیا تھا، اور پہلی مرتبہ انسانوں نے اپنی اس عظمت کو حاصل کیا تھا جو ان کا مقصود ہے اللہ کے نزدیک۔ پیغمبر نہیں لیکن وہ پیغام ہے، اور وہ پیغام آج بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ اس پیغام کی حقانیت اور اس کی صداقت کی بنیاد پر نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے معاشرے کی تشکیل اور تعمیل کرنے کی کوشش کریں تو یقینی طور سے وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ تبدیلی پوری کائنات کی سطح پہ ہو، ضروری نہیں کہ یہ پورے ملک کی سطح کے اوپر ہو، ضروری نہیں کہ یہ ایک شہر کی سطح کے اوپر، ایک چھوٹے سے خطے میں، ایک چھوٹے سے گروہ میں، ایک چند افراد کی کاوشوں سے یقینی طور سے اگر کوئی ایسا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ پیدا کر دے اصولوں کی بنیاد پہ، جو اس بات کو ثابت کر دے کہ ہاں اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ممکن ہے، جو اس بات کو ثابت کر سکے جو پیغام اللہ نے دیا، جو اصول اللہ نے انسانوں کے دیے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے تجربے اور اپنی عقل اور اپنی تاریخ پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت پہ بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، تو یقینی طور سے ایک معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ تصور تو کیجئے یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج کی نشست میں، اگر ان میں سے چند افراد بھی اس بات کی کوشش کر لیں کہ وہ اپنی زندگی کو ان اصولوں کی بنیاد پر منظم کریں گے اور اجتماعی طور سے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ چند گھروں پر ہو، چاہے وہ چند افراد پر مشتمل ہو، چاہے وہ چند گلیوں پر مشتمل ہو، جس کے نتیجے میں لوگوں کو سکون کا احساس ہو سکے، سکون کی تعریف پتہ چل سکے، اور اس بات کا حوصلہ مل سکے کہ تبدیلی ممکن ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق۔ اور یہی مقصد ان قرآن سے منسلک اجتماعات کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خود بھی یہ ولولہ اور حوصلہ دوبالا کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ قرآن کے پیغام کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں، اس لیے نہیں کہ اس میں مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا، اس لیے نہیں کہ اس میں مسلمانوں کو قوت ملے گی، اس لیے نہیں کہ اس سے مسلمان دوبارہ اپنے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جو مقام آج سے صدیوں سال پہلے ان کے پاس تھا، بلکہ اس سے انسانیت کو راحت ملے گی، انسانوں کو سکون ملے گا، اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہوگی جہاں استحصال نہیں ہوگا، جہاں انسان اپنی توقیر اور اپنے وقار کو حاصل کرے گا، جہاں انسان صحیح معنوں میں اپنے اس مقصد کو حاصل کرے گا جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے چنا ہے اور جو اللہ رب العزت نے اس کو بتایا ہے۔ یہ قرآن موجود ہے، یہ ہدایت موجود ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کی تمام تر کتابیں اپنی اصل کھو چکی، کسی اور مذہب کا ماننے والا اپنی کوئی ایک اصل کتاب کو پیش نہیں کر سکتا۔ تقابل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے تو اس دعوت
اور اس دعوے کے ثبوت میں کچھ ٹھوس حقائق پیش کیا جانا ضروری ہیں۔ محض مفروضے کی بنیاد کے اوپر حقیقت قائم نہیں کی جا سکتی۔ محض اس بنیاد کی پر کہ چند لوگوں نے ایک بات کہی اور اس بات کو لوگ مستقل دہراتے رہے اور اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں، یہ دلیل نہیں بن سکتی کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن کے معاملے میں ایک بات بہت واضح اور بہت صاف ہے جو کسی اور دینی کتاب کے ساتھ نہیں ہے۔ جس شخص نے یہ کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس شخص نے، اس ہستی نے اس پیغام کی مکمل تصدیق کی اور تحریری اور زبانی شکل میں اس کو دنیا کے سامنے محفوظ کر دیا۔ چنانچہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحریری اور زبانی شکل میں اپنی اس شکل میں موجود تھا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ جو اس کتاب کے اصل پیغام کو لے کے آیا، اس نے اپنی زندگی میں اس پیغام کی تصدیق کی، اس پیغام کی توثیق کی اور اس پیغام کو عملی طور سے، تحریری طور سے، زبانی طور سے محفوظ کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ہی لیں اور اس میں بھی نیو ٹیسٹمنٹ پر ہم توجہ مرکوز کریں تو آج دنیا میں انجیل مقدس کا کوئی اصل نسخہ موجود نہیں ہے۔ عیسائی مورخین کی تحقیق کے مطابق جو نسخہ موجود ہے وہ نقل شدہ مسودات پر مبنی ہے جو 400 سال کے بعد مرتب کیے گئے ہیں۔ یقینی طور سے جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے تو ہمیں اس پیغام کے ثبوت میں کچھ ٹھوس دلائل پیش کرنا ہوگا۔ محض مفروضے کی بنیاد کے اوپر اللہ سے کوئی چیز منسوب نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسی کیفیت سے دوچار نہیں ہونا چاہتا کہ زندگی بھر ایک عقیدے اور ایک فکر کو ہم سمجھتے رہے کہ یہ صحیح ہے اور پھر تحقیق یہ ثابت کرے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے، جو کچھ ہم عمل کر رہے تھے وہ غلط روایات پر مبنی تھا۔ ساری عمارت حرام سے گر جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس کتاب پہ توجہ دی جائے۔ یہ کتاب مسلمانوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ انسانوں کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے پہلے مخاطب غیر مسلم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واحد تھے جب پیغام کو سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کوئی اور تھا جو اللہ کی حقیقت سے واقف، جو اللہ کے پیغام سے واقف، جو ان تصورات سے واقف ہو جو اس کو کہ قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، غیر مسلموں کے سامنے اس پیغام کو پیش کیا اور اس میں صبر اور تحمل کا تاثر دیا، اور صبر اور تحمل بھی اس معیار کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔
جب اعتراضات ہوئے، جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں اٹھائیں، جب لوگوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کا ذاتی مفاد اور ذاتی مقاصد شامل ہیں، تو اس کے جواب میں جو بات کہی جس کو قرآن نے محفوظ کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری پوری زندگی کو دیکھ لو، تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے، اور پھر خود ہی غور کرو کہ اس زندگی میں تمہیں کیا نقص ملتا ہے، کیا کمزوریاں ملتی ہیں، کیا اس زندگی کو دیکھنے کے بعد بھی تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ میں اپنے مفاد کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہوں؟ کیا اس کے باوجود بھی تم پر یہ حقیقت عیا نہیں ہوگی کہ جو کچھ بھی پیغام تم کو دیا جا رہا ہے اس میں تمہارے ہی مفاد مضمر ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اچھا، اگر نہیں مانتے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تو تمہیں جو کرنا ہے وہ کرتے رہو، انی عامل، لیکن میں اپنے اصولوں پر قائم رہوں گا، میں اس پیغام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس پیغام کی بنیاد پر اپنی زندگی میں ہی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنے کی کوشش کروں گا جو اس پیغام کی عکاسی کرے اور جو دوسرے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن سکے۔ انی عامل لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، نہیں کرنا ٹھیک، نتائج بتا دیں گے، اور نتائج نے بتا دیا کہ حقیقت کیا تھی، کہ اللہ کی حقیقت سچی حقیقت ہے، اللہ کے پیغام کی حقیقت سچی حقیقت ہے۔ تو آج بھی وہ پیغام ہمارے سامنے موجود ہے اپنی اصل شکل میں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے فرقے بنا لیے، ہم نے گروہ بنا لیے، ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، اور ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے دلیل میں رسول کو اور رسول کے دیے ہوئے پیغام کو لے کے آتا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس پیغام کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، کسی کو گمراہ کہہ دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں تو اس وقت آتی ہیں جب اس کتاب کو عوامی سطح پر سمجھنے کی ایک منظم کوشش ہو، اور لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو کہ یہ اصول جو ہم کو دیے گئے ہیں اس میں تمام کائنات کے مفادات مضمر ہیں، اور ہماری مجموعی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسانوں کو فلاح و بہبودی کے راستے پہ لانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے پہ اپنے تسلط کو قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے فرقواریت کے نام پر؟ آج کیا ہو رہا ہے گروہ بندی کے نام کے اوپر؟ کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہر گروہ ایک دوسرے کو غیر مسلم، مرتد، کافر قرار دینے سے گریز نہیں کرتا؟ کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ محض عقیدے اور فکر کی بنیاد کے اوپر تشدد کا استعمال کیا جاتا ہے، انسانوں کو ان کی جان سے محروم کر دیا جاتا ہے؟ وہ انسان جس کی حرمت پر قرآن نے نہ معلوم کتنے بار ہم کو تنبیہ کی، وہ انسان جس کی حرمت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کے کہا تھا کہ تو مجھے اپنی جان سے عزیز ہے، لیکن ایک انسان اور ایک مسلمان کی جان مجھے تجھ سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اس قرآن کی طرف نہیں لوٹے جو قرآن ہم کو رسول نے دیا، اور اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ہر فرد اس قرآن کی دولت سے بہرہ ور تھا، وہ مالا مال تھا،
ناخواندگی نہیں تھی. لوگ قرآن کی بنیاد پر اپنی زندگی کو منظم کیا کرتے تھے، منضبط کیا کرتے تھے. گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں قرآن کا چرچا تھا. اور وہ لوگ جو قرآن سمجھتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، ان کو معاشرے میں ایک کلیدی مقام حاصل تھا. اس لیے نہیں کہ وہ اعلیٰ نسل اور اعلیٰ ذات سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ وہ پیغام کی بنیاد پر اپنی زندگی کو منظم کر کے دوسروں کے سامنے ایک مشعل راہ پیش کیا کرتے تھے. تو آج بھی اگر کچھ لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیں اور قرآن کی بنیاد کے اوپر، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی احادیث کے ذریعے ہم کو سکھایا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ان احادیث کی بنیاد کے اوپر جو قرآن کے پیغام کو تقویت دیتی ہے، ان احادیث کی بنیاد کے اوپر جو قرآن کے پیغام کو آگے بڑھاتی ہے، ان احادیث کی بنیاد کے اوپر جو قرآن کے پیغام کی صحیح عکاسی کرتی ہے، تو یقینی طور سے نتائج وہی ہوں گے جو اس زمانے میں تھے. تو یہ ہے مقصد. مقصد کوئی گنتی نہیں کرنا ہے کہ کتنی کانفرنسز ہو گئی. مقصد یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ اکٹھا ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی اکٹھا ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کچھ ایسے لوگ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو اور اپنے وسائل کو قرآن کے لیے مختص کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی بنیاد پر اپنے گھر میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا اس کی بنیاد پر اپنی گلی میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اپنے کنبے میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اپنے حالات کو بہتر کر سکیں، اپنی زندگی کو منظم کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک بہتر سے بہتر راہ قائم کر سکتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی ایک حقیقت جس کا کہ ہم کو ادراک کرنا ہوگا، اور قرآن اور قرآن سے منسلک تحریکوں اور کاوشوں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا. تو ایک بات تو بہت واضح اور بہت صاف ہے، اور جس میں مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام تر ادیان کے ماننے والوں کا، اور جو لوگ کسی دین کو نہ بھی مانتے ہوں ان کا بھی یہ اتفاق ہے کہ حالات صحیح نہیں ہیں. ترقی کا سب کو اعتراف ہے، سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ انسان آگے بڑھ رہا ہے، سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ انسان نے اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے انسانیت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں اس کی زندگی آج سے 6000 سال پہلے کی زندگی سے کہیں بہتر ہے. کھانے کے معاملے میں بھی، رہنے کے معاملے میں بھی، پہننے کے معاملے میں بھی، چلنے پھرنے کے معاملے میں بھی، ہر چیز کے معاملے میں وسائل جو آج ہیں آج سے پہلے نہیں تھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو اس بات کا بھی ادراک ہو رہا ہے کہ ان حالات کے اور ان ترقی کے نتیجے میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں جس نے انسانیت کی بنیاد کو ہلا دیا ہے. ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جس نے انسان کو ان حالات سے دوچار کر دیا ہے جہاں اس کا وجود اب خطرے میں پڑ گیا ہے. ماحول اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ماحول کو ہم نے درست کرنے کی کوشش نہیں کی تو فضا میں اس قسم کے زہر پھیل جائیں گے جس کے نتیجے میں انسان زندہ بھی شاید نہ رہ سکے. اسی دہلی میں اس شہر کو سب سے کثیف اور سب سے زیادہ آلودہ شہر کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کوئی آسمانوں کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب نہیں ہے، انسان نے اپنے ہی ہاتھ سے قائم کیا ہے. قرآن نے کہا تھا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کسی ایسی بات پہ یقین نہ کرنا، کسی ایسی بات کو قبول نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اپنے دماغ، اپنے دل، اپنی سماعت، اپنی بصارت کو استعمال کرو حقائق کو سمجھنے کے لیے،
اس لیے کہ یہ جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا. اور قرآن نے ہمیں اس بات سے پوری طرح سے باخبر کر دیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اکثریت شکر گزار نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں مشکور؟ کس کو کہتے ہیں شکر گزار؟ وہ جو اپنی دی ہوئی اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکے. اس نے مجھے ہاتھ دیے، میں اگر ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کروں اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو اس نے مجھے بتائے، اور ان ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے دوں جو اس کو اس کے اصل مقصد سے دور لے جائیں گے، تو میں شکر گزار ہوں. میں اپنی آنکھوں کو اگر اس مقصد کے لیے استعمال کروں جو آنکھوں کے لیے مختص کی گئی تھیں، تو یقینی طور سے میں شکر گزار ہوں. محض الفاظ سے شکر ادا کرنے سے کام نہیں چلتا. انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی، دماغ دیا، عقل دی، بصارت دی، سماعت دی. اب اگر ان کا استعمال وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے وسائل کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو یقینی طور سے وہ مشکور ہے. لیکن اگر اس کا استعمال وہ استحصال کرنے کے لیے کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ استعمال کر رہا ہے صلاحیتوں کا، لیکن استحصال کرنے کے لیے کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے، یا محض اپنی خود غرض نفسیات کو ابھار کر اور سامنے لانے کے لیے کر رہا ہے، تو پھر وہ شکر گزار نہیں کہلاتا. اس کو وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو تم شکر گزار بن جاؤ، چاہے تو مسترد کر دو. تو ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ضروری ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی، تاکہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں قرآن کی جن آیات کو دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ آیات وہ تھیں جو معاشرے کے مسائل سے متعلق رکھتی تھی. غلاموں کو آزاد کرو، غریبوں کو اٹھاؤ. وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. کسی غلام کو آزاد کر دو، اس کو اس آزادی کی نعمت سے بہرہ ہونے دو جو اللہ رب العزت نے اس کو دی، اور جس کی بنیاد کے اوپر اس کی انسانیت قائم. جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانے کا نظم کرو. جو لوگ گر چکے ہیں ان کو اٹھا لو. جو لوگ نادار ہیں ان کو سہارا دو. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. یہ سب نماز، یہ سب روزے، یہ سب عبادتیں ہیچ ہیں اس حقیقت کے سامنے جس سے تم انکار کر رہے ہو کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں، وہ لوگ جو پکار رہے ہیں کہ ان کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، اگر تم ان کی اس خواہش کا احترام نہیں کرتے، اگر تم ان کو ان کا وقار نہیں لوٹاتے، تو پھر خود ہی اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ یہ نماز اور یہ روزے، اس سے کیا تمہیں حاصل ہو رہا ہے؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کی اہمیت کم کی جائے، مقصد یہ نہیں تھا کہ حج کی اہمیت کم کی جائے، مقصد یہ نہیں تھا کہ روزوں کی اہمیت کم کی جائے، مقصد یہ تھا کہ ان کی اہمیت کو دوبالا کیا جائے کہ اگر تم یہ کر رہے ہو تو یقینی طور سے تمہارے اعمال ان نتائج کی طرف اور ان معاملات کی طرف تم کو لے کے جائیں گے جس کے نتیجے میں انسانیت اپنے آپ کو فلاح و بہبودی کے راستے سے ہمکنار کرے. تو یہ تھی بات. تو قرآن نے انسانوں کو مخاطب کیا اور انسانوں سے یہ کہا کہ اگر تم
رضاکارانہ طور سے اپنی زندگیوں کو اپنے قابو میں کر لو اور ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی مرتب کر لو، اور ایک ایسے افراد پر مشتمل ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا گروہ بنا لو جو ان اقدار کو صحیح سمجھے اور ان اقدار کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو مرتب کرے۔ تو وہ کہہ رہا ہے رب العزت، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تم ہدایت پہ عمل کرو گے، یہ نہیں کہا وَمَن سَمِعَ هُدَايَ کہ ہدایت سننے سے کام چل جائے گا، یہ نہیں کہا وَمَن قَرَعَ هُدَايَ کہ تمہیں ہدایت اور ہدایت کو پڑھنے سے کام چل جائے گا، وَمَن حَفِظَ هُدَايَ کہ ہدایت کو حفظ کرنے سے کام، وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تمہیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا تمہیں ڈر ہوگا۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پیروکاروں سے اللہ رب العزت نے اس وقت کہی تھی جب وہ غلامی میں تھے، وَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا عَدْلًا، اگر تم ایمان پہ قائم رہو گے تو پھر ہر شخص اپنی جگہ مطمئن ہوگا، اور ہر شخص اس بات کا ادراک کرے گا کہ وہ کسی دوسرے کے حق کو ضائع نہ کرے، کسی دوسرے کے حق کو نہ مارے۔ یہ تھی بنیاد۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان بنیادی طور سے اس بات کو یقین کرنا کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں ہی فلاح ہے۔ جس طرح سے جی پی ایس پہ لوگوں کا اتنا یقین ہے کہ اس کو شروع کرنے کے بعد ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس صحیح ہدایت موجود ہے، اور اس کو ہم دوبارہ پرکھنے اور جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایمان کی بھی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس پر یقین کر لیں، جب اس بات پر ہم کو پورا مکمل اعتماد ہو جائے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں انسان کی کامیابی ہے، تو پھر اس بتائے ہوئے راستے پر ڈگمگائیں گے نہیں، اس بتائے ہوئے راستے پہ مستقل طور سے چلیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو منظم کریں گے۔ تو دو باتیں ہوئی، ظاہر الفساد بالبر والبحر، ایک تو کائنات میں بدنظمی پھیل چکی ہے، استحصال ہو رہا ہے، اخلاقی برائیاں موجود ہیں، انسان کو ختم کر رہا ہے، انسانیت دور چلی گئی ہے، انسانی وقار مجروح ہو رہا ہے، اور فساد نے وہ شکل اختیار کر لی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ جن کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اللہ کا آخری پیغام ہے، انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا ہے، اور کسی بھی نئے آنے والے کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کون گروہ صحیح ہے، کون گروہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہر گروہ اپنے اپنے انداز سے ایک نئے آنے والے کو اپنے آپ میں جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسی قسم کی دشمنیاں اور اسی قسم کی عداوت کو فروغ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آج کے معاشرے میں یہ فساد پھیل چکا ہے۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہے، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہے، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر تم کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہدایت آ چکی ہے اور یہ ہدایت موجود ہے، اور اس پہ تم نے عمل کر لیا، تو پھر اس ہدایت کی بنیاد پر اپنی زندگی کو منظم کرنے کی کوشش کرو، تو تمہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا، اور تم اس کیفیت سے نکل جاؤ گے جو آج کی دنیا میں انسانوں نے پیدا کر دی ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے سے خائف ہے، مسلمان ایک دوسرے سے خائف ہے، دو مختلف گروہ ایک دوسرے سے بیٹھنے سے کتراتے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں نہ معلوم کتنے فرقے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف مذہبی فرقوں، مختلف فکری فرقوں، مختلف
گروہوں کے قائدین ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ان مسائل پہ گفتگو کریں جو عام انسانوں کو درپیش ہیں اور عام انسانوں کو درپیش ہیں. کتنی دفعہ آپ نے دیکھا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس لیے کہ ہم خوف کی کیفیت میں ہیں، اب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں، ہماری عزت مجروح ہو جائے گی. وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ خوف کی ضرورت نہیں، اگر تم میری ہدایت پہ عمل کرو تو یہ دو باتیں بس ہیں. اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کی طرف پھر جائیں. وَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ واپس جاؤ. دیکھو وہ کیا ہدایت دیتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے، اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم یقینی طور سے ان کو راستہ دکھائیں گے، راستے دکھائیں گے. ایک نہیں، مختلف طریقوں سے. آپ کو کچھ اور طریقے سے کامیابی پہنچنے کا موقع ملے گا، آپ کو کچھ اور طریقے سے کامیابی کو پہنچنا ہوگا. لیکن ایک چیز واضح ہے، اور وہ واضح یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی کے اصول بیان کر دیے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 19 مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو ایک سب سے بڑی بات کہی، وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی تو ان کو ملتی ہے جو اپنی ذات کو ترجیح نہ دے کر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں. بنیادی اصول، کامیابی کا بنیادی اصول. تصور تو کیجئے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اس چھوٹے سے عمل پر اپنی زندگی کو مرتب کر لے کہ اگر ہم کسی کو ضرورت میں دیکھیں گے تو ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو منضبط کر لیں، ان میں کمی کر لیں، تو آپ یقین مانیے کہ اس معاشرے کی حالت بدل جائے گی. مسلمانوں کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا میں، اس شہر کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جامع مسجد کے ریسٹوران کے سامنے جو مسلمانوں کے ریسٹوران ہیں، جو سینکڑوں فقیر روز بیٹھتے ہیں، ان فقیروں کو باعزت طریقے سے کھانا کھلانے کا نظم کر لیا جائے گا، اور ان کے لیے آپ کچھ ایسے شیلٹرز بنا دیں گے جہاں وہ رات کو رہ سکیں، اور کچھ ان کو ایسی تربیت بھی دے دیں گے جس کے نتیجے میں وہ کچھ کام حاصل کریں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آپ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو کامیابی دے دے گا. اور جب وہ کامیابی دیتا ہے تو دنیا کی کامیابی کے تمام معیار اس کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں. ماحول بدل جائے گا، ماحول بدل جائے گا. آپ قرآن کی ایک ہدایت پہ عمل کر لیں کہ جب آپ سڑکوں پہ چلیں، مومن مرد مومن عورت اپنی نظریں نیچے کر کے چلیں، ماحول بدل جائے گا. لیکن کچھ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہوگا. محض تقاریر کرنے سے کام نہیں چلے گا، محض باتیں دہرانے سے کام نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ تبدیلیاں آئیں گی، پھر ایک معاشرہ تبدیل ہوگا، پھر حالات بدلیں گے، اور پھر ایک ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے
جو دنیا کے سامنے ایک مشعل راہ بنے، جو دنیا کو اس بات کا احساس دلائے کہ ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرے کی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پھر ریاست بھی تبدیل ہوتی ہے، پھر ریاست کا انتظامیہ بھی تبدیل ہوتا ہے، پھر وسائل کے سلسلے میں بھی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، پھر وہ لوگ جو ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لوگ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور ان کی کامیابی کے نتیجے میں انسانوں کو ایک کامیابی ملتی ہے۔ تو اب ہم کریں کیا؟ قرآن نے ہمیں بہت سیدھی سیدھی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، اور یہ قرآن کے سنت میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام تر اصولوں کا اظہار ہوتا ہے، عملی نمونہ۔ قرآن نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ٹھیک ہے، وسائل تم کو اللہ نے دیے ہیں، استعمال کرو، کھاؤ بھی، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، لیکن بے جا اسراف نہ کرو۔ بے جا اسراف کیا ہے؟ بے جا اسراف بنیادی طور سے یہ ہے کہ اگر تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے گھر کے قریب لوگ پریشان حالی کا شکار ہیں، اور تم اپنے وسائل کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، اور تم اپنے وسائل کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ تمہارا ایک الگ مقام ہے معاشرے سے ہٹ کر، تو یہ اسراف ہو جائے گا، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ وہ شخص جس کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ ملے، اس کو سامنے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے اپنے کھانوں میں 25 قسم کے کھانے پیش کیے تھے، اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے یہ چیز؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس میں واضح تھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، مت کرو اسراف۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ تنگ دستی ہوا کرتی تھی، باوجود اس کے کہ حالات صحیح نہیں تھے، مالی حالات، باوجود اس کے کہ اکثر امہات المومنین اس بات کو دہرایا کرتی تھیں کہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی جب کبھی وسائل کہیں سے آیا کرتے تھے، سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال کیا جاتا تھا جو زیادہ مستحق ان کی نظر میں قرار پاتے تھے۔ معاشرہ قائم ہوا نہیں ہوا، لوگوں میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی نہیں ہوئی، لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں کوئی خبر گیری کرنے والا ہے۔ امیجن کیجئے کہ اگر یہ اتنے لوگ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ 3 گھر ادھر اور 3 گھر ادھر، اور اپنی گلی میں کسی شخص کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اس کے بچوں کی خبر گیری کریں گے، خیال کریں گے، اور اس سلسلے میں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اگر کبھی اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا موقع آیا تو اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیں گے، حالات بدل جائیں گے، انسان کی زندگی سنور جائے گی، اس کا وقار دوبالا ہو جائے گا، آپ میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، آپ معاشرے کی ایک ایسی تشکیل نو کی طرف بڑھ جائیں گے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جس کے نتیجے میں نہ معلوم کیسے ایسے نتائج نکلیں گے جس کا آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹا سا واقعہ، طائف کا واقعہ، سب کو معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی زیادتی ہوئی، کس قسم کی سنساری ہوئی، کس قسم سے ان کو شہر سے دربدر کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اس شہر کے لوگوں کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کی۔ بلکہ ان کے جذبات کے احترام میں خاموشی سے وہاں سے آ گئے، اور آنے کے بعد یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ چلو آؤ بدلہ لے ان سے، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ان پہ چڑھائی کریں، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے لیے گالیاں بکیں، یہ بھی نہیں کیا کہ ان کو عذاب کی دھمکیاں دیں، نہ یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، بلکہ جب اس بات کا ان کو موقع دیا گیا کہ وہ ان پر عذاب مسلط کروا دیں
اور انکار کر دیا. نتیجہ کیا نکلا ذرا غور کیجیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن نے کہا تھا. چنانچہ 125 سال کے بعد اسی قبیلے سے اسی علاقے سے مقائد پیدا ہوئے جنہوں نے آج ہمیں اور آپ کو اور ہمارے پرکھوں کو اسلام کی دولت سے نوازا. وہاں اگر وہ ختم کر دیے جاتے تھے تو پھر یہ لوگ جو آئے سندھ میں آئے کیرلا میں آئے یہ وہ دین کی دعوت لے کے نہ آتے. تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو بنیادی پہلی چیز اسراف نہ کریں. اچھا قرآن نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی. میں چند چیزوں کی طرف چلا اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ وہ ہم آپس میں کس طرح سے گفتگو کریں. اس لیے کہ اکثر ہمارے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں ہماری گفتگو کے نتیجے. کبھی الفاظ غلط ہو جاتے ہیں, کبھی احساسات غلط ہو جاتے ہیں, کبھی ٹون غلط ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرا شخص اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے. دوسرا سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, کھری کھری بات کرو, کسی کو دھوکے میں مت رکھو. قرآن کہتا ہے وقولوا لهم قولا معروفا, ایسی بات کرو جو کہ دل کو لگنے والی بات ہو, جس سے دل نرم ہو. قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا, اچھی بات کرو. قرآن کہتا ہے کہ قول معروف وصدقہ. آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے, مفہوم اس کا بنیاد یہ ہے کہ ایک میٹھا بول, قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حمید. ایک میٹھا بول اور کسی دوسرے کی کوتاہی کو درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو اذیت دی جائے یا اذیت ملے. تو قرآن مستقل طور سے اللہ رب العزت اس حقیقت کی طرف مستقل طور سے انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم سب میرے نزدیک میرے ہی پیدا کرتا ہوں. ایک دوسرے کو اپنی آواز, اپنی گفتگو, اپنے طرز کلام, اپنے طرز احساسات اور طرز جذبات کے نتیجے میں کمتر نہ سمجھو, صحیح بولو. اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, ایسی باتوں سے گریز کرو. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, دیکھو بھی مت. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اگر دیکھو کہ زیادتی ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی ہے, کوئی بیہودہ بات ہو رہی ہے, عزت کے ساتھ گزر جاؤ. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ رہے ہو اور اس کے صحیح معنوں میں اس کی اطاعت گزار ہو اور اس کی بندگی کر رہے ہو, تو زمین میں انکساری سے چلو, اپنے آپ میں تکبر پیدا نہ کرو. اور اگر وہ لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں تمہارے ساتھ زیادتی کریں, تمہیں غلط انداز سے بات کرنے کی کوشش کریں, تو پھر ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ. کہتے ہوئے گزر جاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تم کو ہدایت دے دے. یہ کہتے ہوئے گزر جاؤ کہ کس طرح سے اللہ رب العزت تم پر اپنا عمل. لا تقربوا الفواحش, مت جاؤ ان چیزوں کے قریب جس کے نتیجے میں تمہیں اپنے کردار سے محروم ہونا پڑے گا. واقصد فی مشیک, اپنی چال میں, اپنی بول چال میں, اپنی آواز میں,
اپنے چلنے پھرنے میں ایک میانہ روی اختیار کرو۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ علم کا حصول کرتے رہو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اور یہ بھی کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جن کے پاس علم نہیں ہے؟ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم علم کے معیار کے اوپر پہنچ چکے ہو، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، جس کو اس بات کا دعویٰ ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ لے، کوئی اور اس کو ایسا مل جائے گا جو اس سے بہتر جاننے والا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ وہ دعا کرے رب زدنی علم، اللہ میرے علم میں مستقل طور سے اضافہ کرتا ہے۔ پھر معاشرتی روابط کے سلسلے میں ہم سے بات کی گئی کہ کس طرح سے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے رہیں، حسن سلوک کی بات کی گئی، والدین سے، اقربا سے، یتامہ سے، مساکین سے، ہمسایوں سے، دوستوں سے، مسافروں سے، ماتحتوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ لوگ جو تمہارے ماتحت، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ لا یرید منکم جزاء ولا شکورا، اس لیے مت کرنا کہ تمہیں نام تمہارا بڑھے یا تمہیں کوئی سرخ روئی حاصل ہو، بلکہ اس لیے کہ تم اللہ کی ہدایت کو مانتے ہوئے اور اس کو صحیح سمجھتے ہوئے وہ عمل کر رہے ہیں۔ کہا کہ تعاون کرو، تعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ایسی بری باتوں مت پڑھو، بری باتوں میں تعاون مت کرو، کوئی جھوٹ بولا ہے مت دو اس کے ساتھ، کوئی زیادتی کرا ہے مت دو اس کے ساتھ، ولا تصاعر خدك للناس، لوگوں سے ترش روئی سے پیش نہ ہو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی کے گھر میں جاؤ بغیر اجازت کے جاؤ، آداب محفل کا خیال رکھو، نشست و برخاست میں آداب محفل کو ملحوظ نظر رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا ما نشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے مسلمانوں، یہ جو لوگ دوہری بات کرتے ہیں جب تمہاری مجالس میں آئے تو باہمی سرگوشوں کے لیے تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل جل کر بیٹھتے ہیں، لہذا جب تم سے کہا جائے کہ مسجد میں کشادہ ہو کر بیٹھو تو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ جائے گا، اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھنا ہوگا۔ علاوہ ازیں تو تمہاری جماعت میں کسی کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں، مختصر سی چھوٹی سی بات ہے، احساس نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے الگ محسوس کرے، حسد مت کرو۔
ام یحسبون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ تم جو حسد یہ جذبات ہیں کہ کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرو یا اس سے حسد کرو یا اسے جلن کر رکھو، کیا تم کو اس بات کا احساس نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو عزت دیتا ہے اور اللہ ہی تو ہے جو انسان کو عزت ہے؟ پھر غیبت مت کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاثم الفسوق بعد الایمان، تم ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ، لعن و تشنیع نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے الٹی پلٹے نام رکھو۔ جب تم ایسا کرو گے یا تم ایمان لے آئے ہو اور اخلاق کے اصولوں پر عمل کرنے کا تہیہ کر چکے ہو، تو پھر آپس میں دوسرے نام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا بخیر منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، مت کرو، ایک دوسرے تمسخر نہ بڑھاؤ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، برائیوں کا فروغ نہ دو، بدزنی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، دین سے مذاق نہ کرو، کج بیسی نہ کرو، اپنی بات کو دلائل اور موعظۃ حسنہ سے پیش کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجاء لهم بالتي هي احسن، غصہ نہ کرو، الکاظمین الغیظ، یوں ہی مغلوب الغضب نہ ہو جاؤ۔ یہ الکاظمین الغیظ مومنین کی صفت بتائی گئی کہ یعنی جو غصے کے وقت ضبط سے کام لیتے، معاف کر دو، اس لیے کہ جو لوگ معاف کرنے والے ہیں، ثم تاب من بعد واصلح فإنه غفور رحیم، کہ اللہ رب العزت بھی معاف کرے۔ اپنی اصلاح خود کرو۔ أتأمرون الناس بالمعروف وتنهون عن المنکر، اب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسکم، تم دوسروں کو تو نیک کام کی ترغیب کرتے ہو، خود ہی اپنے آپ کو ان کاموں سے محروم رکھتے ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متعلقین کو بھی جہنم سے کی آگ سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اپنی نیکی کی دھونس نہ جماؤ، لوگوں پر اپنی نیکی اور پاکیزگی کی دھونس نہ جماؤ۔ ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار مت کہتے پھرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے۔ منافقت کے جذبات کو دل سے نکال دو، اس لیے کہ منافق کی تعریف کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، ان کی زبان ان کے دل کی ترجمانی نہیں کرتی، ان کے صحیح خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ یہ ہے ابدی اصول، اور جو کچھ بھی اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں، اگر اس کی آپ عملی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی کوشش کر لیں۔ ہم سب والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہم اس کی جدوجہد کریں گے تو یقینی طور سے ہمیں کامیابی میں ملیں گی، یقینی طور سے ہمیں راستے میں ملیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اگر یہ قرآن کانفرنس اور یہ اجتماع ہم کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں
جو ابدی اصول ہیں جس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جو انسانوں کو خود اعتمادی سے ہمکنار کرے اور جو انسانوں کو اس بات سے آشنا کرے کہ اسی میں ان کی کامیابی مضمر ہے. تو آپ یقین مانیے اسی شہر میں آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے گا. اسی شہر میں آپ وہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں، آپ ہی میں سے وہ لوگ اٹھ سکتے ہیں، آپ ہی میں سے وہ لوگ مشعل راہ بن سکتے ہیں، آپ ہی میں سے وہ لوگ پھر اللہ کے نزدیک چنے ہوئے لوگ کہلائیں گے جو اس عمل کی بنیاد کے اوپر اپنے معاشرے کی تشکیل کریں. کامیابی اس میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ ساتھ ہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ کتنے کروڑہ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ کتنے بہت زیادہ وسائل. کامیابی اس میں ہے کہ آپ جن اصولوں کو صحیح سمجھتے ہیں کیا ان اصولوں پر آپ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ان اصولوں پر آپ کا عمل جاری ہے اور اگر ان اصولوں کی حقانیت آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے تو یقینی طور سے کامیابی آپ کو ملے گی اور اس کامیابی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اس بات پر عمل کرنے کے نتیجے میں قرآن کی وہ بات جو اللہ رب العزت نے تمام تر انسانوں سے کہی تھی وہ حق بن کے ہم سب کے سامنے آئے گی. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ ہم کسی ملال میں ہوں گے، نہ ہم کسی خوف میں ہوں گے. خدا کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کے نتیجے میں اپنی زندگی کو بھی اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.